دنیا میں ہر انسان سہل پسند ہے، آرام پسند ہے۔ انسان کہتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ روپے پیسہ مل جائے، بہت زیادہ رزق میرے حصے میں آ جائے۔ رزق کا لفظی معنی ہوتا ہے ہر کھانے اور پینے والی چیز کو رزق کہتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میرے حصے میں بہت زیادہ رزق آ جائے، لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو وہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ واضح ہے۔ وہ چند ایک چیزیں ہیں کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ انسان گناہوں سے بچے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ کسی کا حق غصب نہ کرے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ یتیموں کی اپنے گھر میں عزت کا اہتمام کرے، یتیموں کی اپنے گھر میں عزت افزائی کا کام کرے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور مال کی محبت کو چھوڑ دے تو مال آ جائے گا۔ یہ بھی قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی تعلیمات کے مطابق رزق کا اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور بھی بات کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب انسان کی کھلڑی میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، خدا ترسی کی جائے، لوگوں کے حال پہ رحم کیا جائے۔ یہ وہ نیک اور اچھی خصلتیں ہیں جس کے ساتھ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کا جو رزق ہے اس کے لیے اضافے کے لیے میرے والد محترم شیخ الاسلام قاری ریاض الحق رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ ان کو جانتے تھے وہ یقیناً وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ان کی معیت کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ ایک اللہ کے ولی انسان تھے۔ دم درود کے حوالے سے ان کے ساتھ لاکھوں دنیا منسلک تھی، تو وہ اکثر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے عین مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ پوری زندگی صوم و صلات کے پابند اور قول فعل میں تضاد نہیں اور شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی، یہ ان کی زندگی کا وصف تھا۔ اور وہ ایک صابر اور شاکر انسان کی طرح اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے انسان تھے۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے وہ یقیناً سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ میری رہنمائی کی، تو الحمدللہ مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں مسجد مدرسہ کی جو تعمیر کے سلسلے تھے، میں نے ان دنوں میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے 3-4 مقامات پر غیبی طریقے سے میری مدد کی، اور مجھے میری سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے میری مدد کی، روپے پیسہ اور ہر طریقے سے، اور میری زندگی کے سارے سفر آسان ہو گئے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی اللہ اپنے رزق کی بارش کرے، اللہ پاک زندگی کے کٹھن مرحلے آزمائشیں ہر ایک کے لیے ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے ہر کام میں خیر کثیر عطا کرے۔ اور یہ وظیفہ ایک مجرب میرا عمل ہے، اگر میں کہوں کہ یہ نایاب ہے تو کہہ سکتا ہوں یہ مجرب عمل ہے میری زندگی کا۔ اس وقت میں یہ پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی سب پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے فائدے دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدے دے، تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے ہی نہیں، رزق کے اللہ بارش آپ کے اوپر کر دے گا۔ اور میرے والد محترم شیخ الاسلام قاری ریاض الحق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، بیٹا اس وظیفے کے کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے خیرات بھی کرتا رہے تو انسان کے پاس مال و دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ آزمائیں، کریں، اور انشاءاللہ آپ کا ہر گزرتا دن آپ کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دے گا، رزق کی بارش ہوگی۔ اور یقیناً وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم، یا وہاب یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اتنا آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے،
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کے بارے میں اللہم اکفنی والی جو میں نے دعا ابھی پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آپ سرکار نے فرمایا، میرے صحابی یہ دعا نمازوں کے بعد یا ویسے کثرت سے آپ پڑھتے رہیں، اگر آپ کے اوپر پہاڑوں جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، جہاں کوئی بھی سبب نہیں ہوتا اللہ کوئی سبب پیدا ایسا کرے گا، تیرے قرضے کے ختم ہونے کے سارے اللہ انتظام و انتظام مہیا فرما دے گا۔ تو یہ وظیفہ ہے ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا احد والی یہ دعا ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھا جائے 2-3 منٹ کا وظیفہ اور عمل ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو تب جمعہ کی نماز کے بعد آپ اپنے روزمرہ معمولات میں کام کاج کرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، وہ کرنا چاہیے۔ ہر جمعے کی فرض نماز کے بعد کام کریں۔ اور قرآن کریم میں سورۃ جمعہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھ نہ رہو، لیکن آپ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کریں، یعنی روزی روٹی تلاش کریں، اللہ کا رزق تلاش کریں، زمین میں پھیل جائیں۔ تو جب آپ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا احد یا واحد یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو تب آپ روزمرہ معمولات کے کام کاج کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ زبان پہ یہ ورد اور وظیفہ بھی جاری رہے کہ یا اللہ یا احد والا وظیفہ 3 مرتبہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک یہ 1 مرتبہ، پھر وہ 3 مرتبہ یہ دعا 1 مرتبہ، پھر اسماء الحسنی 3 مرتبہ اور یہ دعا 1 مرتبہ۔ یہ آپ وظیفہ کریں، چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبب ایسا فرمائیں گے کہ آپ رزق جتنا بھی آپ رزق چاہتے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو وافر مقدار میں حلال کا وافر طیب پاکیزہ بابرکت انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ کشائش رزق کے لیے، قرض کے ختم کرنے کے لیے اور رزق کی بارش کے لیے اور غیبی خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے، اس کے لیے یہ وظیفہ میرا اپنا مجرب ہے، میرے والد محترم شیخ الاسلام قاری ریاض الحق رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل بخشش فرمائے، اللہ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی اور اخروی اللہ تعالیٰ تمام بھلائیاں اور سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔